अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सबकी खिदमत में हाज़िर है समीना जवी के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को जो सुबूर भी और आयमन भी माशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शया निशान अजर अता फरमाए। हमारी बहन को भी और आप सब सुनने वालों को भी इंशाअल्लाह। आज का जो दर्स है वो मीज़ान का बयान है कि महशर के दिन जब हमारी नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी और एक तराजू को रख दिया जाएगा मैदान महशर में, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसा मामला फरमाएंगे अपने बंदों के साथ और किस तरह चाहेंगे कि अपने बंदों की बख्शिश हो जाए और किस तरह से नेकियों के पलड़े भारी होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल से अल्लाह पाक उनको कामयाब व कामरान फरमाएंगे उन लोगों को। तो इंशाअल्लाह ये सूरत अल इनाम है और उसकी जो आयत नंबर है वो है सूरत अल इराफ़ है और आयत नंबर है 9 और 10। 8, 9 और 10 तीन आयात की इंशाअल्लाह तिलावत करूँगी और इन्हीं की तफसीर होगी। और इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि मीज़ान किस जब हमारी नेकियां या बुराइयां तोली जाएंगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर रहीम और करीम है, किस तरह अपने बंदों और बंदियों को बख्शने का सुभान अल्लाह बहाना तलाश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान ज़िल मुल्कि वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुब्हानल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और अमाल का तोलना इस दिन बरहक है और जिनके भारी हुए तराजू तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं और जिनके हल्के हुए तराजू तो ये लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने आप को बवजह इसके कि हमारी आयतों के साथ बेइंसाफ़ी किया करते थे। और यकीनन हमने ही आबाद किया तुम्हें ज़मीन में और मुहैया कर दिए तुम्हारे लिए ज़मीन में ज़िंदा रहने के सारे असबाब, बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत दफ़ा कुरान करीम में हमसे शिकवा करते हैं इंसानों से कि हमने ये नेमतें दी मगर तुम शुक्र बहुत कम करते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमाएँ और हर वक्त हमारी ज़ुबानों पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहे। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर मैं सारी दुनिया और जो कुछ उसमें है वो सारा कुछ एक बंदे को दे दूं या एक बंदी को दे दूं और वो जवाब में सिर्फ इतना कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसने मुझे जो कुछ उसको मैंने दिया उससे बेहतर चीज़ मुझे लौटा दी। सुभान अल्लाह। इमाम अबुल शेख ने बयान किया है कि हज़रत काब ने कहा कि मीज़ान को बैतुल मुक़द्दस के पास 2 दरख्तों के दरमियान रखा जाएगा। अच्छा, ये मीज़ान होगा कैसे? जैसे अब तो इलेक्ट्रॉनिक स्केल आ गई है ना, तो समझना ज़रा मुश्किल है, लेकिन पहले और अभी भी है, वो भी चल रहा है।
ہم اسے کہتے ہیں ترازو۔ تو ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے، اور اس ڈنڈی کو ہم اوپر اٹھاتے ہیں، ایک طرف وزن رکھتے ہیں، دوسری طرف جو بھی تولا جا رہا ہوتا ہے جنس وغیرہ جو بھی، تو وہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے برابر جب وزن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ لے لے، آپ کا تول پورا ہو گیا۔ تو قیامت کے دن یہ جو میزان ہوگا رکھا کہاں جائے گا؟ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جسے ہم کہتے ہیں، یروشلم، یہ وہاں پر 2 درخت ہیں، ان کے درمیان رکھا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ترازو ہوگا۔ اب ہم یہاں پڑھیں گے اس درس میں کہ یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی بھی ہم انشاءاللہ تفسیر جانیں گے۔ پھر فرماتے ہیں امام ابن ابی دنیا نے ابن جریر اور لالکائی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول نقل کیا کہ قیامت کے دن وزن کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام امین ہوں گے، سبحان اللہ، بعض کے اعمال کو بعض پر ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح کے ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کی طرف لوٹا دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ دنیا میں ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اگر ہمارے پاس آج طاقت ہے اور ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں یا کسی کا نقصان کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے یا اس کے کمزور ہوتا ہے، وہ نہیں بول سکتا، کمزوروں پر انسان ظلم کرتا ہے، برابر والے تو ظلم نہیں کرنے دیتے نا، تو اور دنیا میں پھر ہم رہتے ہوئے اس سے معافی بھی نہیں مانگتے، ہم اس سے ریکویسٹ بھی نہیں کرتے ہمیں معاف کر دے، یا اس کا چھینا ہوا مال یا غصب کیا ہوا اس کی کوئی جائیداد ہے، کوئی زیور ہے، کوئی کچھ ہے، وہ ہم لوٹاتے بھی نہیں، اور اسی طرح سے دنیا میں دن دناتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن فرمائیں گے کہ آج مظلوم جو ہے نا، جس پر ظلم کیا گیا تھا، آج اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر جس نے ظالم نے ظلم کیا ہوگا اس کے جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو مظلوم آ جائیں گے، جو بھی جن کا بھی اس نے دینا ہوگا دنیا میں حساب، وہ سارے آ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کیے ہوئے زیادتی کے مطابق ان کے نیک اعمال لے کے ان کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ بعض دفعہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، تو اب ان مظلوموں کی برائیاں یا گناہ ان کا بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا کہ تیرے پاس نیکیاں تو رہی نہیں جو ہم ان کو دیں، تو اب یہ ہے کہ اب ان کے گناہوں کی سزا تو اپنے اس زیادتی کے بدلے میں ادا کر جو تو نے دنیا میں ان کے ساتھ کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں معاف کریں، دنیا کے معاملات دنیا میں ہی ہم ہینڈل کر لیں تو بہتر ہے، معافی مانگ لیں، کسی کا حق مارا اس کو اس کا حق دے دیں، تو کوئی قرض ہے ادا کریں، تاکہ آخرت میں ہماری نیکیاں جو ہیں وہ نہ ان کو دی جائیں، کیونکہ ایک ایک نیکی بھی بہت قیمتی ہوگی، ماں سگی اپنے بچے کو بھی ایک نیکی نہیں دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں مریم ان سے مانگیں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ماں دنیا میں میرے لیے آپ نے بہت کچھ برداشت کیا، کنواری ہو کے آپ نے مجھے پیدا کیا، لیکن آج نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا یہ جواب ہوگا تو عام انسان کا کیا حال ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ امام عبدالرزاق نے قول باری تعالیٰ کا یہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون کے بارے میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنے اہل میں سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ قیامت کے دن اپنے اہل کو یاد کریں گے؟ اور یہ پوچھنے والی سوال حضرت عائشہ صدیقہ تھی، انہوں نے پوچھا ایک دن، یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں وہاں، ایک دن آپ رو رہی تھی تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حشر کا دن یاد آ گیا اور مجھے رونا آ گیا، کیا آپ ہماری کوئی مدد کریں گے اس دن؟ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر 3 مقامات پر نہیں، میزان کے پاس، اعمال ناموں کے اڑ کر ہاتھوں میں پہنچنے کے وقت، اور پل صراط سے گزرتے وقت۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اعمال نامے اڑیں گے، اور اڑ کے ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اپنا اعمال نامہ آئے گا، اور جو استغفر اللہ، جو برے اعمال جنہوں نے کیے ہوں گے، خاص طور پہ جو کفار ہیں جنہوں کو اللہ پاک پر ہی کوئی یقین نہیں تھا، وہ اپنے اعمال نامہ لینے سے انکار کریں گے، اپنے ہاتھوں کو پیچھے کریں گے، ایسے پیچھے، تو ان کے پیچھے فرشتے ہاتھ باندھ کر ان کو ہاتھوں کو جیسے ہتھکڑی لگاتے ہیں، ہتھکڑی لگا کے ان کے ہاتھوں میں اعمال نامہ تھما دیں گے کہ اعمال نامہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا، چاہے جتنا بھی اس سے بھاگ۔ اللہ پاک ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں فرمائیں، اور یہ بائیں ہاتھ والوں کا اشر ہوگا، وہ لینا نہیں چاہیں گے، تو دائیں ہاتھ والوں تو بڑھ کر آگے آئیں گے کہ شکر اللہ کا، اللہ پاک نے ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شمار فرما لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 موقعوں پر تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، نہ جب کہ اعمال نامے اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور نہ پل صراط پر گزرتے وقت، اور نہ ہی جب وزن میں اعمال نامے تولے جائیں گے، لیکن شفاعت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی حدیث ہم پڑھیں گے۔
इमाम इब्न अबी हातिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये कौल रवायत किया है कि क़यामत के दिन लोगों का हिसाब लिया जाएगा, जिसकी एक नेकी भी इसकी बुराइयों की निस्बत ज़्यादा होगी वो जन्नत में जाएगा, और जिसके गुनाहों में से एक भी नेकियों की निस्बत ज़्यादा होगा तो वो दोज़ख में दाखिल होगा। और फिर आपने मज़कूरा आयत फमन साकुलत मवाज़ीनो दोनों आयतें पढ़ी। इमाम बहकी ने शाह उल ईमान में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रवायत नकल की है। कहते हैं कि उन्होंने फरमाया मीज़ान का एक कांटा और दो पलड़े हैं। जैसे दुनिया में मैंने कहा तराजू है, एक कांटा है यानी बीच में सेंटर है और दो उसके बाजू हैं। इसमें नेकियों और बदियों का वज़न किया जाएगा। बस नेकियों को इंतहाई हसीन सूरत में लाया जाएगा। सुभान अल्लाह, नेकियां कैसे आएंगी कि खूबसूरत शक्ल उनको दी जाएगी और वो हसीन सूरत में लाया जाएगा और इन्हें मिज़ान के पलड़े में रख दिया जाएगा। बस वो बुराइयों पर भारी हो जाएंगी तो इन्हें उठाकर बंदे के मरातब के मुताबिक जन्नत में रख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्तबे कैसे मिलने हैं, क्योंकि जन्नत के 100 दर्जे हैं, 8 जन्नतें हैं टोटल बहिश्तें, और उनमें दर्जे हैं और टोटल दर्जे जो हैं वो 100 हैं। सुभान अल्लाह, लेवल। तो वो कैसे मिलेंगे दर्जे? नेकियों के मुताबिक, अपने अपने मर्तबे के मुताबिक उनको जन्नत में रख दिया जाएगा, मुताबिक जन्नत में रख दिया जाएगा। फिर बंदा मोमन को कहा जाएगा कि अपने अमल से जा मिल, कि तेरे अमाल जन्नत में भेज दिया, अब तू भी जाके मिल जा अपने अमाल से। बस वो जन्नत की तरफ चल पड़ेगा और अपने अमल के सबब अपनी मंजिलों को और मर्तबों को पा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बदियों को इंतहाई बुरी सूरत में लाया जाएगा और इन्हें मिज़ान के एक पलड़े में रख दिया जाएगा और इस बंदे को कहा जाएगा कि जहन्नम में अपने अमल से जा मिल। बस वो जहन्नम की तरफ आएगा और अपने अमल के सबब मनाज़िल की पहचान कर लेगा, और जो कुछ इसके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में तरह तरह का अज़ाब तैयार कर रखा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, कौम में से इन्हें जन्नत और दोज़ख में अपने अमाल के सबब अपने मनाज़िल की पहचान ज़्यादा होती है, जिस तरह जुम्मा के दिन अपने घरों की तरफ लौटते हुए वापस मुड़ते हैं। आपने हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इंसान जब जन्नत में भी जाएगा तो अपने घर को, अपने महल्लात को, अपनी जागीरों को, अपनी चीज़ों को, अपने मर्तबों को ऐसे जाके पहचान लेगा और पा लेगा, जैसे हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं और वापस अपने सीधे अपने घर ही आते हैं ना, किसी पड़ोसी के घर तो नहीं जाते, या दूसरी स्ट्रीट पे तो नहीं चले जाते, गलत एड्रेस पे तो नहीं जाते कि हम रास्ता भूल गए, सीधे मस्जिद से हम वापस आते हैं ना अपने घर। तो फरमाया इसी तरह जन्नत वाले अपने अपने ठिकानों को, अपने मर्तबों को, अपनी मंजिलों को इसी तरह पहचानेंगे जैसे तुम मस्जिद से वापस आओ, एक मिसाल दी तो सीधे अपने घर में आते हो। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम में भी मंजिलें हैं, जहन्नम के भी अज़ाब हैं, 7 जहन्नम के तबके हैं, 7 तरह के अज़ाब हैं। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, जहन्नम में भी इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक अपने अपनी मंजिलों को पहचानेगा और वो पहुँच जाएगा। ये बड़ी प्यारी हदीस है और इसको जब मैं पढ़ती हूँ तो इसको पढ़ के एक बख्शिश की उम्मीद लग जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप इस तरह से फ़ैसले फरमाएंगे तो हमें बड़ी बख्शिश की उम्मीद है। आप अरहामुर राहिमीन हैं। और इमाम अहमद तरमज़ी इब्न माजा ने इस इब्न मरदूया ने और इमाम बहकी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस हमें पहुँचाई है। कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम मखलूक़ात से पहले मेरी उम्मत के एक आदमी को पुकारा जाएगा। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहले हम आखिर में आए हैं, उम्मत मोहम्मदिया सबसे आखिर में आई है, लेकिन सबसे पहले हिसाब होगा, ताकि महशर का दिन बहुत तवील है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्म है और उसमें वहशत बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेंगे कि उम्मत मोहम्मदिया को पहले उनका हिसाब करके पहुँचा दिया जाए, फ़ारिग कर दिया जाए, फिर दूसरी उम्मतों का हिसाब शुरू होगा। ये भी अल्लाह पाक की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत से कितना बड़ा अज़ाज़ है और कितनी बड़ी नेमत है। तो कहते हैं, आपने फरमाया कि एक आदमी को पुकारा जाएगा और इसके 99 रजिस्टर खोले जाएंगे और सारे रजिस्टर गुनाहों से भरे होंगे, उसमें एक भी नेकी नहीं होगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेंगे कि मेरे करामन कातिबीन ने तेरे साथ कोई ज़्यादती तो नहीं की, कोई ऐसा अमल तो नहीं उन्होंने लिख लिया जो तूने किया ही नहीं? वो कहेगा नहीं परवरदिगार। देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कहेगा नहीं परवरदिगार, इन्होंने कोई भी अपने पास से कोई ऐसा नहीं लिखा जो ज़्यादती की हो मेरे साथ, ये सब मेरे करतूत हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे फिर कोई उज़र तेरे पास है? कोई बहाना ही पेश कर दे, कोई उज़र है, क्यों कोई भी नेकी नहीं लाया, एक भी नेकी नहीं लाया और इतने ज़्यादा गुनाह करके आया दुनिया से? तो कहेगा परवरदिगार कोई बहाना भी नहीं।
اب समझेगा सामने जहन्नम है भड़क रही है शोलों वाली, और मैं मारा गया, मेरे करतूत तो मेरे सामने 99 दफ्तर फैले हुए हैं, फाइलें मेरे हद निगाह तक फैले हुए दफ्तर होंगे, कोई छोटी सी फाइल नहीं होगी। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे आप फिर क्या होगा तेरा? वो कहेगा परवरदिगार मेरा क्या होगा, मैं तो मारा गया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं, हमारे पास तेरी एक नेकी है और आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मुट्ठी से एक पर्चा निकालेंगे और उससे कहेंगे कि जा ये तुलवा ले। अब वो कहेगा कि परवरदिगार इस पर्चे की 99 दफ्तर एक पलड़े में रखे हुए हैं, और इस पलड़े को आप कहते हैं, इस पर्चे को कि दूसरे पलड़े में नेकियों के पलड़े में रख दे, तो ये एक नेकी तेरी हमारे पास है, तो तुलवा तो सही। तो वो कहे, वो बददिल हुआ होगा, वो कहेगा परवरदिगार मैं क्या करूँगा इस पर्चे का, ये पर्चा मेरा क्या संवार लेगा? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे ज़रा खोल, उस पर लिखा होगा अशहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने कहीं शहादत दी थी, मुझे हमें नहीं मालूम कि कैसी शहादत, अगर उसने ज़बान से इकरार किया होता तो वो तो फरिश्तों ने लिखा होना था, ये नेकी तो वहाँ मौजूद होनी थी। इसने किस तरह से ये कलमा पढ़ा है हमें नहीं मालूम, मगर पढ़ा था, अल्लाह पाक के पास वो नेकी मौजूद थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि जा तुलवा ले। अब जब वो अल्लाह पाक इसरार करेंगे और वो जाके वो पर्चा रखेगा दाएं पलड़े में, हालांकि उस वहाँ पे और कोई नेकी नहीं, तो वो उसके 99 दफ्तर यूँ उड़ेंगे जैसे हवा आंधी आती है तो चीज़ उड़ जाती है, और उसका जो नेकियों वाला पलड़ा होगा झुक जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह के नाम के सामने कोई चीज़ कुछ वज़न नहीं रखती। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं अल्लाह ताला के नाम से कोई शय भारी नहीं हो सकती। तो ये हदीस पढ़ के तो बड़ी बख्शिश की उम्मीद लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप इतने रहीम करीम रब हैं, इस तरह से फ़ैसले फरमाएंगे तो हमें भी अपनी बख्शिश की उम्मीद लग जाती है कि परवरदिगार हमें भी अपनी रहमतों में ढांपना और हमारी भी बख्शिश फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। इमाम तबरानी ने हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस हमें पहुँचाई है। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जो कुछ बंदे के मीज़ान में रखा जाएगा वो इसका अपने अहल पर खर्च करना होगा, यानी वो माल जो इसने अपने अहल व अयाल पर खर्च किया सबसे पहले इसे ही मीज़ान में वज़न के लिए रखा जाएगा। देखें ना, दुनिया में एक बेटा है, वो कितनी मेहनत मुशक्क़त करके अपने वालिदैन को, बूढ़े वालिदैन को उनकी टेक केयर करता है, फिर उसके बीवी बच्चे आ जाते हैं उनकी टेक केयर करता है, या छोटे बहन भाई हैं उनकी टेक केयर करता है। तो बड़ी मुशक्क़त से ये काम होता है, आसान तो नहीं ना। अपने आराम को वो नहीं मतलब भूल जाता है, मेहनत मुशक्क़त करके तो उनको रोज़ी कमा के ला के देता है, और फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक मीज़ान में सबसे पहले उसका वो खर्च वो लिखेंगे, सबसे पहले जो उसने खर्च किया था वो सारा मीज़ान में पलड़े में रखा जाएगा कि इसने इसके ज़िम्मे जो था इसने खूब निभाया, और ये कुछ इसने अपने अहलो अयाल पर खर्च किया। अहलो अयाल में सब आ जाते हैं, वालिदैन भी, छोटे बहन भाई भी, बीवी बच्चे भी। फिर इमाम बुखारी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस नकल करते हैं, कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं मगर वो मीज़ान पर बड़े भारी होंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो क्या हैं? तो आपने फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो इनका वज़न जो है वो पलड़े पर बहुत भारी होगा, सुभान अल्लाह। और मैं यहाँ पर ये भी अर्ज़ कर दूँ कि अगर हम इसके साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह लें या नस्तग़फ़िरुल्लाह, नस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं, नून इस्तेमाल करने से हम सब आ जाते हैं, जिसको भी हम शामिल करना चाहें। और अस्तग़फ़िरुल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और ये फ़रिश्तों की तस्बीह है, वो ये तस्बीह पढ़ते हैं तो इसके सबब से हम दुनिया वालों को रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी मखलूक को अता फ़रमाते हैं। ये रिज़्क़ की तस्बीह है, सुभान अल्लाह। अगर हम सुनते हैं पढ़ के फ़र्ज़ सुबह की बीच में, तो थोड़ा टाइम हो तो हम ये तस्बीह पढ़ लें और फिर फ़र्ज़ पढ़ लें, तो और भी ज़्यादा इसके असरात इंशाअल्लाह हम देखेंगे। इमाम तबरानी ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत नकल करते हैं, हदीस नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात के जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर सारे आसमान और ज़मीन जितनी मखलूक इनमें है, जो कुछ इनके दरमियान है और जो कुछ इनके नीचे है, सब कुछ ला कर मीज़ान के एक पलड़े में रख दिया जाए और कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो बिल यकीन इन तमाम से ये भारी होगा। सुभान अल्लाह,
کلمہ شہادت یعنی یا تو لا الہ الا اللہ بھی کلمہ شہادت ہے، ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یا اشہاد اللہ الہ الا اللہ یہ بھی کلمہ شہادت ہے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم شہادت دیتے ہیں، اشہاد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اللہ پاک کے وہ بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ تو اللہ آپ نے فرمایا کہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں ہو اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابن ابی دنیا نے اور امام طبرانی اور بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور فرمایا کہ میں تیری رہنمائی ایسی دو خصلتوں سے، خصلت ہوتی ہے ہیبٹ، عادت، خصلتوں کی طرف نہ کروں جو پیٹھ پر وزن کے اعتبار سے انتہائی ہلکی ہیں اور میزان میں دوسری چیزوں کی نسبت بہت بھاری ہیں۔ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ضرور فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر حسن خلق اور طویل خاموشی اختیار کرنا لازم ہے۔ آپ نے فرمایا فضول باتوں کی بجائے انسان خاموش رہے اور وہ بہتر ہے، اور حسن خلق کو آپ نے فرمایا کہ اپناؤ۔ قسم ہے ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مخلوق کے اعمال میں سے ان دو کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا کہ میں نے حضرت ابو دردہ کو کہا کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ حدیث سنی ہے خود آپ نے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ تو پھر انہوں نے حدیث بتائی، کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے جو شے میزان میں رکھی جائے گی وہ حسن خلق ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہمارا بہترین اخلاق۔ حسن ہوتا ہے خوبصورت اخلاق ہے جو سب سے پہلے میزان میں رکھا جائے گا۔ امام ابو داؤد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں جو چیزیں رکھی جائیں گی حسن خلق سے بڑھ کر کوئی شے بھاری نہیں ہوگی۔ حسن خلق کا وزن اتنا ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی شے بھاری نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہمارے میں کوئی کمی ہے، ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، لوگ ہم سے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، تو آج ہی اپنے اخلاق کو درست کریں، نرمی لائیں، مسکراہٹ لائیں اپنے چہرے پہ، اور مسکرا کے کوئی ڈرے نہ، کوئی خوف زدہ نہ ہو ہم سے بات کرنے میں، تو سبحان اللہ اوپن ہو جائیں لوگوں کے لیے، اخلاق کو درست کر لیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ سب سے بھاری چیز جب اخلاق ہونی ہے تو اخلاق اپنے جو ہے وہ اب ہمیں موقع ہے ہم درست کر لیں انشاءاللہ۔ امام طبرانی نے الوسط میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا مرحبا، 5 چیزیں ہیں جو میزان میں سب سے بھاری ہوں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور عمل صالح جسے مسلمان آگے بھیجتا ہے۔ جو بھی ہم آج عمال کر رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 5ویں فرمایا وہ عمل صالح جو انسان آگے بھیج رہا ہے۔ 5 چیزیں ہیں، بہت بڑی نعمت، سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ، تو یہ اللہ ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، تو درخت بھی لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنے میرے معراج کی رات میں کہ میرے پیارے بیٹے اپنی امت سے کہو کہ بہت زیادہ درخت لگائیں، زمین بڑی زرخیز ہے جنت کی، وہاں درخت لگائیں۔ تو آپ نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ۔ مروی نے فضل العلم حضرت عمران بن حسین سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر فوقیت لے جائے گی۔ شہید جو اللہ پاک کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے خوشی خوشی، ان کے خون کو بھی تولا جائے گا، اور علماء کی جو عالم ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے میں پڑھ رہی ہوں، اس میں کتنے محدثین نے محنت کی ہے اور ہم تک حدیثیں پہنچائی ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ علماء کرام کی سیاہی جب وہ لکھتے تھے تو سیاہی میں ڈبو کے قلم سے لکھتے تھے، اس وقت تو کارخانے وغیرہ نہیں تھے جن میں کتابیں چھپتی ہوں، تو فرمایا اس سیاہی کو بھی تولا جائے گا، اور علماء کی سیاہی جو ہے وہ خون پر بھی بھاری ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فوقیت لے جائے گی شہداء کے خون پر بھی۔ علم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ امام عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فضل العلم میں حضرت ابراہیم نخعی
رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے عمل کو لایا جائے گا اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ عمل آئے ہیں میزان میں رکھے مگر عمل کا وزن کوئی نہیں لگ رہا، تو وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اچھا پھر بادل کی مثل کوئی شے لائی جائے گی، ایسے ہوگا جیسے کوئی بادل آیا ہے اور اسے میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اب بادل کی مثل کوئی چیز آئی ہے، اس کو بھی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، ایک میں نیکی ہوں گی ایک میں برائیاں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھاری ہو جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا تو کیا جانتا ہے یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ کیا رکھا ہے تیرے پلڑے میں؟ بادل کی اس طرح کوئی چیز آئی ہے جو تیرے پلڑے میں آ گئی ہے، تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں میں نہیں جانتا۔ اسے بتایا جائے گا یہ اس علم کی فضیلت ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، علم سیکھنا میرے بھائیوں میری بہنوں، اور پھر سکھانا، یہ نہیں کہ سیکھ کے اپنی ذات تک رکھیں، لوگوں کو سکھائیں، اپنی فیملی کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو سکھائیں، حلقہ احباب میں سکھائیں، جتنی ہماری وسعت ہے، جتنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں اتنے لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ حدیث کا حوالہ ضرور دیں، جب ہم کوئی حدیث کوٹ کریں تو اس کا حوالہ ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس طرح سے علم کو پھیلائیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے زہد میں حماد بن نبی سلیمان سے یہ قول نقل کیا، انہوں نے کہا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور وہ اپنے عمل کو بالکل حقیر خیال کرے گا۔ ایک آدمی آئے گا، اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا یہ تو کوئی بھارے نہیں ہے، کچھ زیادہ تو نہیں میں کر کے دنیا سے لائی یا لایا۔ بس وہ ابھی اسی کیفیت میں ہوگا، ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوگا کہ اچانک بادل کی مثل کوئی شے آئے گی، یہاں تک کہ وہ اس کی میراث میں داخل ہو جائے گی۔ میراث ہوتا ہے جو کچھ بھی ہم چھوڑ کے جائیں گے وہ ہو جاتا ہے میراث، ٹھیک ہے؟ ایک تو مال ہوتا ہے، ایک وہ علم ہوتا ہے جو ہم سکھا گے، جیسے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے علم۔ تو آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، اللہ کے رسول وہ علم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں، جس نے جتنا حصہ پا لیا اتنی بڑی وراثت اس نے انبیاء علیہ السلام سے لے لی، سبحان اللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی میراث میں داخل ہو جائے گی، تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا تھا اور تیرے بعد اسے میراث بنا دیا گیا اور آج تجھے اس کا اجر دیا گیا۔ فرماتے ہیں ایک میراث وہ تھی جو تو لوگوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے مال چھوڑ آیا، لیکن ایک میراث یہ تھی جو دنیا میں تو نے علم سیکھا اور سکھایا، سبحان اللہ، اور اس کو بھی ہم نے تیری میراث بنا دیا ہے اور آج تیرے میزان میں وہ تولی جا رہی ہے۔ بے شک آج تو ہم وقت نکالتے ہیں، وقت نکال کے ہی پڑھا جاتا ہے نا، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہی اصل انویسٹمنٹ یہی ہے۔ باقی سب تو دنیا کی چیزیں تو دنیا میں رہ جانی ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہمارے ساتھ جائیں گے، ہماری ثقافتیں، ہماری عبادتیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اور پھر وہ علم جو ہم اپنی زندگی میں سیکھ کر لوگوں کو سکھا گئے وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ۔ امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میزان میں تمام لوگوں کی نسبت بھاری اور وزنی ہوگی۔ انہوں نے اپنی امت کو بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ میرے بعد جو آئیں گے نبی احمد، ان کا انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، محمد بھی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اعمال ہوں گے، جو میزان ہوگی، وہ سارے دوسرے لوگوں کی نسبت بڑی بھاری اور وزنی ہوگی۔ تو ان کی زبانوں پر وہ کلمہ آسان ہے جو ان سے پہلی امتوں پر وہ بڑا بھاری اور ثقیل تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے بڑا بوجھ ہے اس کلمے کو کہنا۔ تو فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں اس بات کی شہادت، اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد جو نبی، جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ نے پیشین گوئی دے دی تھی، انجیل میں بھی آپ کی پیشین گوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی امت کے جو جب اعمال تولے جائیں گے تو دوسری امتوں کے نسبت بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ان کے صحابہ نے پوچھا کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ایسی کیا وجہ ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت آسانی سے کرتے ہیں، اور یہ کلمہ مبارک کی وجہ سے وہ چونکہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزن نہیں رکھتی، یہ بہت بھاری وزنی کلمہ ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا سبحان اللہ کہ آپ نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ایک اور پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، لا ہے نہیں، اور یہ بڑی ماد کے ساتھ ہے، 4 کاؤنٹ والے، لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود، کوئی ایسی ہستی جس کے سامنے میں اپنی ناک کو زمین پہ رگڑوں، اپنے پیشانی کو زمین پہ رگڑ دوں، مگر ہاں الا اللہ، ہاں مگر اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلمہ جب اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم زندہ رہیں گے اور اسی کے ساتھ مریں گے اور اس کا حق بھی ادا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا جب ہم نے اقرار کیا کہ میرے رب تیرے سوا کوئی نہیں جو جس کی میں عبادت کروں اور جو میرے سجدوں کے لائق ہے، جو صرف تیری ذات پاک ہے، تو پھر اللہ کے لیے ہم اللہ کی ہی عبادت کریں، اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے لیے ہمارے صدقات ہوں، اللہ کے لیے ہماری نیازیں ہوں، اللہ کے لیے ہماری عبادات ہوں، اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ ہمارا بہترین رویہ ہو، بہترین سلوک ہو۔ اور ایک بات اور ہے کہ جو حسن خلق ہے نا، بعض دفعہ ہم اپنے باہر دوستوں سے یا دوسرے لوگوں سے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ شاید کبھی غصہ ہی نہیں آیا زندگی میں، لیکن گھر کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت گندا ہوتا ہے اور ہم چڑچڑے ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بات بات پر ان کو جھڑکتے ہیں، بات بات پہ غصہ آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ ہماری اپنی فیملی ہے، ہمارے اپنے گھر والے ہیں، اور خاص طور پہ ماں باپ کی جو خدمت ہے۔ ماں باپ کو تو اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ان کو اف تک مت کہو جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ خاص طور پر سرکل ایسا چلا ہوا ہے نا کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد جوان ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں والدین، تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں کہ جب اپنے والدین کو اف تک مت کہو، ان کے سامنے عاجزی سے اپنے آپ کو جھکائے رکھو، اور والدین کو دیکھنا بھی حج مبرور کا ثواب ہے۔ محبت کی نگاہ سے جب ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، ہم ڈھیر ساری نیکیاں جمع کر کے دنیا سے لے جائیں، اللہ پاک ہمارے اعمال کا وزن بہت زیادہ فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔